Today we will discuss about the threads synchronization اور جو آبجیکٹیوز ہم اچیو کرنا چاہیں گے اس ٹاپک کی ڈسکشن کے تھرو کہ ہمیں ایک تو تھریڈ سنکرونائزیشن کا پتہ چل جائے کہ وہ ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو آپ کی لاجیکل مشین ماڈلز ہیں تھریڈس کے بیسیکلی ان کو ہم ڈسکس کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب جو سب سے بڑا چیلنج آپ کے پاس ہے کیا جب ہم تھریڈس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بنیادی طور کے اوپر یہ سنکرونائزیشن کا کنسیپٹ ہمارے پاس کس وجہ سے ہمیں جنریٹ کرنا پڑا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس کیا ہوا کرتا ہے کہ جب ہم تھریڈس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو کمیونیکیشن از امپلیسٹ ان شیئرڈ ایڈریس اسپیس پروگرامنگ، ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس جو کمیونیکیشن ہے وہ آپ کے پاس ایک ہے، ٹھیک ہے، اور جو آپ کی ایفرٹس ہیں، آپ کے مچ آف دا ایفرٹس ایسوسیٹیڈ ود رائٹنگ کریکٹ تھریڈڈ پروگرام از اسپینڈ آن سنکرونائزنگ کنکرنٹ تھریڈس ود رسپیکٹ ٹو دیئر ڈیٹا ایکسیسز اور اسکیجولنگ، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا تھا کہ ہم نے پریویسلی ڈسکس بھی کیا تھا کہ آپ کے پاس جب ملٹیپل تھریڈز ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ملٹی تھریڈنگ کا ایڈوانٹیج آپ کے پاس کیا ہوا کرتا ہے کہ پیراللزم کی وجہ سے ہمیں جو پورٹیبلٹی ایک تو لیٹنسی ریڈیوس ہو جاتی ہے، دوسری یہ کہ ملٹی تھریڈڈ انوائرمنٹ سے ہمیں پورٹیبلٹی کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ بھی مل جاتا تھا، ٹھیک ہے نا، اینڈ سو آن۔ پھر آپ کے پاس جب ہم نے دیکھا تھا کہ جو بھی تھریڈز آپ کے پاس ہیں ایک پروسیس کے، وہ شیئرڈ ایڈریس اسپیس یوز کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ ایک ہی پروسیس کے تھریڈز ہیں تو اس پروسیس کے تھریڈز کے چونکہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو میموری ہے وہ ایڈریس اسپیس جو ہے وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں پروسیس کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے ان کو اگر کسی ایک شیئرڈ ریسورس کو یوز کرنا پڑ جائے ان دیٹ کیس کمیونیکیشن جو ہے وہ کافی ضروری ہوا کرتی ہے۔ تمام کے تمام تھریڈس کو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا اٹ مینس کہ ایک اسینشیل پارٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہمارے پاس یہ ایک چیلنج بن جاتا ہے پروگرامرز کے لیے بھی کہ آپ کی جو کمیونیکیشن ہے ان تھریڈس کے درمیان میں ان کو کنسسٹنٹ رکھا جائے اور کوہیرنٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، اور یہ چیلنج آپ کے پاس ہے ایک ہے کہ اور دوسرا آپ کے پاس ہے کہ ان جو یہ آپ کے تھریڈز ہیں جو ملٹیپل تھریڈز ہیں وہ جو شیئرڈ ایریا ہے اس کو سیکیورلی کس طریقے سے ایکسیس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی وجہ سے آپ کی جو بہت ساری ایفرٹس آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں جو تھریڈڈ پروگرامز کو رائٹ کرتے ہوئے، وہ بنیادی طور کے اوپر جو کنکرنٹ تھریڈز ہوا کرتے ہیں ان کی سنکرونائزیشن کے اوپر جو خرچ ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو پروگرامنگ جو ملٹی تھریڈڈ پروگرامز کے اندر کی جو سب سے زیادہ کنسیڈریشن آپ کے پاس ہوا کرتی ہے وہ انہی ایریاز کے اوپر ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو تھریڈس کے بٹوین جو سنکرونائزیشن ہوا کرتی ہے وہ زیادہ چاہیے ہوا کرتی ہے۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ جہاں پہ جو یہ کیوں ضرورت پڑ جاتی ہے، کیونکہ جب آپ کسی ایک کامن ایریا کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ رائٹ آپریشنز، کیونکہ نارملی جب ریڈ والے ہوا کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ سنکرونائزیشن کا ایشو نہیں ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے پاس رائٹ کا آپریشن ہوا کرتا ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس ایشو آ جاتا ہے، یا جب آپ ریڈ رائٹ کو لے رہے ہوتے ہیں تو ان میں جو آپ کے تھریڈز ہوا کرتے ہیں ان کے درمیان کے اندر جو ہے وہ کمیونیکیشن ضروری ہوا کرتی ہے کہ اگر کسی نے اپڈیٹ کی ہے تو بنیادی طور کے اوپر وہ اپڈیٹ جو ہے وہ کمیونیکیٹ ہونی چاہیے باقیوں کے درمیان میں۔ ادروائز ہوگا کیا کہ سپوز کر لیں کہ کچھ نے تھریڈز نے بہت سارے 5 تھریڈس اور انہوں نے انیشیل جو اس کی ویلیوز تھی وہ ریڈ کر رہی ہیں، اس کے درمیان میں کسی ایک تھریڈ نے اس ویلیو کو ڈیورنگ دا پروسیسنگ اس کو موڈیفائی کیا،
اب ماڈیفائی کرنے کے بعد جب اس نے شیئرڈ ایریا کے اوپر اس کو اپڈیٹ کر دی ہے، تو وہ جو اپڈیٹڈ ویلیو ہے وہ اگر باقی تھریڈز کے ساتھ نہ پہنچی تو آپ کے جو ریزلٹس ہیں ان کے اندر انکنسسٹنسی آ جائے گی، کیونکہ وہ اگر باقی تھریڈز پروسیس کریں گے تو وہ اب کیا کریں گے، وہ اولڈ ویلیو کے اوپر پروسیس کر رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے آپ کو جو ریزلٹس ہیں وہ نہیں ملیں گے جو آپ کو ڈیزائرڈ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جو آپ کے ڈیزائرڈ ریزلٹس آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں. تو یہ انکنسسٹنسی جو ہے وہ اس وجہ سے جنریٹ آپ کے پاس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سنکرونائزیشن کے اندر میں ہوتا ہے کہ کیا ہے کہ وٹ ول ہیپن وین ملٹیپل تھریڈز اٹیمپٹ ٹو مینیپولیٹ دا سیم ڈیٹا آئٹم اف پراپر کیئر از ناٹ ٹیکن ٹو سنکرونائز. کہ اگر آپ اس کو پراپرلی سنکرونائز نہ کریں تو اس صورت میں آپ کے پاس اس میں کیا ایشوز آپ کے پاس جنریٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس کین ریزلٹس انکوہیرنٹ، جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے چونکہ ایک نیا ڈیٹا کے اوپر آپ کے پاس آ رہا ہے جبکہ وہ پرانے ڈیٹا کو پروسیس کر رہے ہیں، تو وہ ایک ایشو آپ کے پاس جنریٹ آپ کے پاس ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس سپوز کر لیں کہ یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے کوڈ کی کہ کنسیڈر کریں ہم اگر اس کوڈ کو کہ ایف مائی کاسٹ از لیس دین بیسٹ کاسٹ تو بیسٹ کاسٹ از اکول ٹو مائی کاسٹ، ٹھیک ہے. اب یہ ایک کنڈیشن ہے کہ اگر ایک ویریبل ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ ایک ویریبل سے لیس ہے تو اس صورت میں اس بیسٹ کاسٹ کے ویریبل کے اندر وہ مائی کاسٹ کی ویلیو جو ہے وہ آپ کے ڈال دی جائے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سپوز کر لیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بیسٹ کاسٹ کی انیشیل ویلیو جو ہے وہ ہے 100، ٹھیک ہے. اب یہ گلوبل ویریبل ہے، ٹھیک ہے، اور تمام کے ساتھ چونکہ شیئرڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اب جو بھی تھریڈز ان کو ایکسیس کرے گا اور وہ اس کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس صورت میں یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ایشوز جو ہیں وہ آپ کے پاس جنریٹ ہو جائیں گے. سپوز کر لیں کہ T1 اینڈ T2 جو ہے وہ دو تھریڈز ہیں، ایک کے پاس جو ہے وہ مائی کاسٹ جو ویریبل ہے وہ 50 ہے، دوسرے کے پاس 75 ہے. اب جو آفٹر ٹائم انٹرول ٹی جو ویلیو آف بیسٹ کاسٹ ہے وہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ جو ویلیوز آپ کے پاس آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایگزیکیوشن جو ہے وہ کس پیٹرن کے ساتھ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اب کہ آپ کے لیے کون سا ویلیو جو ہے وہ پہلے ایگزیکیوٹ ہوئی ہے. سپوز کر لیں پہلے آپ کے پاس جو ہے وہ T1 ایگزیکیوٹ ہوا یا آپ کے پاس جو ہے T2 ایگزیکیوٹ ہوا، تو یہ ان کی ایگزیکیوشن کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس اس کی کیا ویلیو جنریٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں جو ایشوز آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا کہ ایک آپ کے پاس جو پروگرام کی جو نیچر آ جائے گی وہ کیا ہوگی کہ وہ نان ڈٹرمنسٹک نیچر جو آ جائے گا رزلٹ کا، کہ آپ اس کو فورین جو ہے وہ ڈٹرمائن نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہاں پہ آپ نے وہ آپ کو اندازہ نہیں کہ کس نے پہلے یا بعد میں ایگزیکیوٹ ہونا ہے یا کس کے پاس کون سی ویلیو جو ہے وہ اس نے ریڈ کی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے. اور جیسے ابھی اس میں ہے T1 اینڈ T2 ہے، اگر تو وہ ایک سیکوینس میں جائیں گے. سپوز کر لیں کہ پہلے T1 ایگزیکیوٹ ہوا اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ بیسٹ کاسٹ سے لیس تھی، لہٰذا بیسٹ کاسٹ کے اندر جو ہے وہ اگر اس نے 50 رائٹ کر دیا اور اس کے بعد T2 نے ایگزیکیوٹ ہوا تو وہ تو آپ کے پاس 50 آئے گا کیونکہ اب اس کی لیس نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک ایشو جنریٹ ہوا کہ اگر آپ کی T1 اور نے ریڈ کیا 100 کو اور اس کے بعد T2 نے بھی بیسٹ کاسٹ کو ریڈ کر دیا اور دونوں کے پاس ویلیو کیا آ گئی 100 آپ کے پاس آ گئی، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ T1 اگر پہلے ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا کہ بیسٹ کاسٹ سے اپنی 50 کو کیا 100 اور 50 کا کمپیریزن کیا، 50 لکھ دیا.
T2 جو سیکنڈ تھریڈ ہے وہ کرے گا، تو اس نے جو بیسٹ کاسٹ ریڈ کر رکھی ہے وہ کیا ہے 100 ہے، وہاں پہ وہ 100 اور 75 کا کمپیریزن کرے گا، تو چونکہ لاسٹ میں یہ آیا ہے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا 75 آ جائے گا۔ اب یہ جو ایشوز آپ کے پاس جنریٹ ہوا کرتے ہیں، ان کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ریس کنڈیشنز کے آپ کے پاس جنریٹ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو ہینڈل کرنے کے لیے، اور یہ وہ ایریا ہے اگر آپ جو پروگرامنگ کے اندر کا وہ کریٹیکل سیکشنز آپ کے پاس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے تھریڈڈ انوائرمنٹ کے اندر یہ والا وہ ہے جو کریٹیکل پورشن ہے کہ یہاں پہ ان کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا یوز کر رہے ہوتے ہیں، میوچل ایکسکلوژن کا یوز کر رہے ہوتے ہیں، یا میوٹیکس آپ کے پاس یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو پریویس سلائڈس کے اندر ہم نے the code in the previous example corresponds to a critical segment, that is a segment that must be executed by only one thread at any time. Critical segment in the P threads are implemented using mutex locks. اب میوٹکس لاکس کے اندر آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے کہ ان کی دو اسٹیٹس آپ کے پاس ہوا کرتی ہیں، یا تو وہ لاکڈ ہوا کرتا ہے اور پھر یا ان لاکڈ آپ کے پاس ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی ایک تھریڈ نے اس کریٹیکل سیکشن کو ایکسیس کرنا ہے تو ان دیٹ کیس وہ میوٹکس کو کیا کرے گا، لاک کرے گا، لاک کرنے کے بعد اس کریٹیکل سیکشن کو ایکسیس کرے گا، اور ایکسیس کرنے کے بعد جو ہے جس وقت وہ اس کے اوپر پروسیس کرنے کے بعد وہ اس کو کمپلیٹ کر لے گا اپنا پروسیس، تو وہ اس میوٹیکس کو کیا کر دے گا، ان لاک کر دے گا۔ ان لاک کرنے کا مطلب ہے کہ اب یہ باقیوں کے لیے کیا ہوگا، ایکسیسیبل ہو جائے گا یہ کریٹیکل سیکشن۔ سپوز کر لیں کہ اگر T1 نے اس کو ایکسیس کیے ہوئے تو اب یہ کیا ہے، لاکڈ ہے۔ لاکڈ ہونے کی وجہ سے جو T2 ہے وہ اس کو ایکسیس نہیں کر سکے گا۔ تو یہ بنیادی طور کے اوپر اس میوٹکس کے اندر یہ ایک لاک کے میکینزم کے تھرو وہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے جو سنکرونائزیشن ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب لاک جب ہم لگاتے ہیں تو اس صورت میں وہ جو ایگزیکیوشن ہوا کرتی ہے وہ کیا ہوا کرتی ہے، ایٹامک آپریشن۔ ایٹامک آپریشن کا مطلب کہ وہ پورے کا پورا ایک ہی وقت میں ایک تھریڈ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد جب نکلے گا تو اس نے باہر آئے گا، تو وہ ایک وقت میں وہ کمپلیٹ ہوگا، باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ اگر اس کو ایریا کو ایکسیس کر رہے ہیں تو ان دیٹ کیس وہ کیا رہیں گے، وہ آپ کے پاس بلاک رہیں گے۔ A thread entering a critical segment first tries to get a lock. It goes ahead when the lock is granted. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ اس میں ایگزیکیوٹ کرے گا، اور جیسے ہی وہ اس ایگزیکیوشن کمپلیٹ کر لے گا تو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو ان لاک کر کے، اور یہ مسٹ ہوا کرتا ہے کہ وہ اس کو کریٹیکل سیکشن سے موو کرتے ہوئے اور میوٹیکس لاک کو اس نے ان لاک کرتے ہوئے جانا ہے، تاکہ وہ آپ کے پاس جو اگر جو ریمیننگ کوئی اور تھریڈ اس کو ایکسیس کرنا چاہے تو وہ اس کو دوبارہ سے وہ کیا کر سکے، ایکسیس کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بیسک تھا سنکرونائزیشن کا۔ فردر ہم دیکھیں گے کہ اس کو جو میوٹیکس لاکس ہیں وہ کس طریقے سے امپلیمنٹ کیے جا سکتے ہیں۔